نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے. تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی. کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہا اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو، جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو. حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک، پیسٹریاں، سموسے، پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا، وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے، اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے تو وہ کھانا لگا دیا. کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں، تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے، جو نماز سے پہلے افطاری میں، یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے، پیسٹریاں، پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا، پیٹ، اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے، وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں.
انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی, دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانے اس کی بھنی ہوئی, ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب میں مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی, تو آپ بہترین آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا, مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے پیسے بھجوا دیں. تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراویح میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو. میٹھے پہ, روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا ہے مفتی عبد الرحیم کے نام سے, تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت تجربہ ہے ان کا, تقوی, علم, اہل اللہ کی صحبت, وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے, تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں, علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تقوی نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, حکمت نہیں ہوتی جو اہل اللہ کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو ان میں الحمدللہ یہ چاروں صفات ہیں, تبھی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے. تو اس لیے ان کا سن لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا, کام اللہ بہت لیتے ہیں, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پازیٹیو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کے الٹی پھینکنا شروع کرے نا, تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, زبردست خاندانی مخالفتیں کرتا رہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, فوج ایسی, عمران خان ایسا, مسلم لیگ ایسی,
ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو نیگیٹو باتیں کرے گا نا, سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا, ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا, حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا, اچھی چیز میں بھی برا بھلا کہہ رہا ہوگا, ہر چیز میں نیگیٹو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے ہاں بہت جلدی بکتا ہے. لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو تبدیلی لانی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا چاہے وہ صحیح بھی ہو فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دیکھو, ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے, باہر اس کا چکر چل رہا ہے, کہیں بہت غلط کام کر رہا ہے نا یہ. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ, یار تم باہر کی عورتوں سے غلط کر رہے ہو, یہ تمہارا گھر خراب ہوگا, بری بات ہے, انسان کے بچے بن جاؤ. تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہو. ایک طریقے یہ ممبر پہ آگے بیٹھو آپ اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے, میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دو. یا اس کی بیوی کو جا کے بتا رہا ہے تمہارا میاں یہ کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ آدمی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں چاہتا, بس اس کو حق بیانی کا شوق ہے. حق بیانی کا کیا ہے؟ شوق ہے بے موقع. اب جا کے اس کی بیگم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی یار, لڑوا رہے ہو میاں بیوی میں, طلاقیں دلوا رہے ہو, اس سے کیا وہ چکر چھوڑ دے گا؟ آپ خود سمجھاؤ, اس کے باپ کو بتاؤ. اس طرح عورت کو شوہر کے خلاف, شوہر کو عورت کے خلاف, باپ کو بیٹے کے خلاف, بیٹے کو باپ کے خلاف. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح سے ملک کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف, عوام کو اسٹیٹ کے خلاف, اور ایسی مخالفت ہونا جس سے فائدہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ریاست کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جو حالات چل رہے ہیں. تو پازیٹیو وے میں کام کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے دیکھے ہیں. چند ہیں بڑے بڑے علماء الحمدللہ جو بڑے پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے. لوگ سننا ہی نہیں چاہتے, لوگ نیگیٹو باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. ہر اچھے کام کی غلط توجیہ پیش کرنا, اور ہر غلط کام کے جو آپ کا لیڈر جو اچھا کر رہا ہے اس کو غلط کہنا, یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو اچھا کہنا, اور دوسرے کا لیڈر جو اچھا بھی کر رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا. یہ پالیسی چل رہی ہے ہمارے یہاں. تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے شیخ و مرشد ہیں, وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے کام وہ کر چکے ہیں جس کا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو نام کا بھی شوق نہیں ہے. ہم تو ان کے قریب رہے ہیں, 27 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے, ہمیں ان کے اخلاص کا پتہ ہے. لیکن جب ایک بات یاد رکھو, جب آپ پازیٹیو وے میں کام کرو گے نا, بہت سے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے. کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہے گا, کوئی بھوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی حکمرانوں کا وفادار کہے گا, جبکہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے 1 روپیہ لیتے ہیں, نہ کبھی لیا انہوں نے, نہ حکمرانوں سے ان کا کوئی مفاد ہے, لیا ہی نہیں کبھی نا. تو پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. تو آپ ذرا ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ کہ تمیز کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے آپ کو بہت اچھی گائیڈنس ملے گی, اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا موقع ملے گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر آپ بھی تمیز کے بن جاؤ نا, جب اتنی تمیز باتیں کر رہے ہو. ہم جیسے ہم کو ویسے ہی رہنے دو بھائی, ہم بدتمیز ہی اچھے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بدتمیز ہی اچھے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب ہولی منانا کیسا ہے؟ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. ابھی تمیز پہ بات چل رہی ہے نا. ہندو منائیں, آپ نہ مناؤ بھائی. اگر ہندو ہولی مناتے ہیں تو کیا انہیں روکنا چاہیے؟ اور مسلمانوں کے لیے مذہبی رواداری کی نیت سے ہولی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھو ان کو تو مت روکو, ان کا مذہبی تہوار ہے, ان کو کیوں روک رہے ہو بھائی؟ وہ ہندو ہے, وہ مسلمان تھوڑی ہے. باقی آپ نہ مناؤ. باقی مذہبی رواداری کے لیے, مذہبی رواداری میں یہ ہے کہ ان کو کرنے دو, بس اتنی رواداری کافی ہے, افورڈیبل ہے. اب شراب کوئی شخص پی رہا ہے تو پی رہا ہے نا, وہ پی رہا ہے, آپ اس کو نہ روکو. یہ تو نہیں کہ اس کے ساتھ جا کے پینا شروع کر دو. بھائی وہ ٹھیک ہے رواداری ہے یار, چھوڑو یار, اس کا مسئلہ ہے, ہمارا کیا مسئلہ ہے. تو لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہولی پینا شراب جیسا ہے, لیکن ہمارے مذہب میں تو حرام ہے نا دوسرے مذہبی تہواروں پر عمل کرنا. تو اب وہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو, ان کو نہ چھیڑو, لیکن آپ کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو بھی تو ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بھائی ان کے مذہب نے ان کو نہیں روکا ہمارے تہواروں میں شرکت سے, ہمارے مذہب نے ہم کو روکا ہے. یہ اگر براڈ مائنڈڈ بننا شروع ہوئے نا تو اس کی کوئی بریکیں نہیں ہے. پھر آگے یورپ میں جاؤ گے, امریکہ میں جاؤ گے, وہ اس سے ہندوؤں سے 2 ہاتھ آگے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے یہاں لیگل ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ سب سیٹ ہے. تو آپ کب تک براڈ مائنڈڈ بنو گے؟ تو اپنا مذہب جو اسلام نے دیا ہے آپ کو, اور اسلام نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے. تو جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. باقی ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں, رواداری کے قائل ہیں, ہندوؤں کو کھلائیں پلائیں, ہدیے دیں, تحفے دیں. مذہبی تہوار میں نہ کرسمس میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت ہے, اور نہ ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت. باقی ان کے آپ اچھی طرح سے ملیں ان کو,
کل غسل کرتے ہوئے گمان ہوتا رہتا ہے کہیں سے کوئی جگہ خوش نہ رہ گئی ہو. میرا دل چاہتا ہے ان کو پکڑ کے نا ایسے وہمیوں کو چترول لگاؤں, یہ مجھے پاگل بنا دیں گے. یہ جو وہمی لوگ ہیں نا, ان کے فونوں کو میں نے وہمی نمبر 35 تک محفوظ کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو پتا ہے نفسیاتی ڈاکٹر عموماً مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے کسی ڈاکٹر نے ہی بتایا, وہ پھر اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کر رہا ہوگا. آپ جس قسم کے طبقے میں زیادہ بیٹھتے ہو نا, تھوڑی دیر میں آپ کیا ہو جاتے ہو, وہی ہو جاتے ہو. اب وہمی آئیں گے, مجھے یہ جگہ خوش رہ گئی, یہ جگہ خوش رہ گئی, غسل نہیں ہو رہا. جب زیادہ سنتا ہے تو مجھے بھی 5 دفعہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں سے جان چھڑاؤ یار. ان کا علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو کوئی وضو کرائے اور بول انسان کا بچہ بن کے جلدی سے وضو کرو, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. یہی علاج ہوگا, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ان لوگوں کا. رمضان کا روزہ کیسے رکھیں, یہ کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. یہ تو اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اللہ میاں عرف میں اللہ میاں بولتے ہیں, عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے. مرحوم والدہ اگر خواب میں آ کر کہے میری قبر پر آؤ, اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے رکھیں, بس ایسے ہی رکھیں, سحری سے پہلے نیت کر لیں. پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا, کیا اس میں شرک اندیشہ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے ہاں بھائی انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ. عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے. ہوتی وہ برزخی ہی ہے, دنیاوی نہیں ہوتی, وہ ہوتی برزخی حیاتی ہے, لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے, عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ. مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ. مفتی صاحب ایتھیس, اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں. یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں, پھر دوبارہ کر دیں گے. میرے رشتہ دار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا. میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو. اب میرے بہن بھائی مجھے تانا دے رہے ہیں, ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو. چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو, دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب. لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ. آپ اپنے ریلیٹو کو دے دیا, ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے, تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی, تو یہ غلط چیز ہے, اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی, لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے, تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا, قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ رات کا قیام, دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی, کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا یہی تراویح ہے, اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں. تو اس لیے, اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے, الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں, جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت, لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے, کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی, اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں, جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے, تو تراویح کہاں سے لازم ہو؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے, حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ, جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے, گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں, 20 رکعت پڑھیں. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہوگا, اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں. بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے, اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں, جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی, تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے, قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے, جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا,
تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطع نظر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی، تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے، مکروہ ہونے کے باوجود وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھی وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔ مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا۔ اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ اعجاز انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت مؤکدہ ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پہ پڑھیں۔ باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے، وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے۔ تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی ایک رونق بحال ہو۔ ہاں، حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے، تو جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو، حافظ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے پڑھے، تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھے پھر وہ، تاکہ اس کا قرآن مکمل ہو، قرآن کا دور ہو جائے۔ لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں کسی کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تراویح کی تو بھی جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ تراویح کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے 4 فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں۔ اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور تراویح کی وجہ سے لوگ مسجد کی 4 فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔
تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے اگر قریب میں کوئی مسجد موجود